یہ کون ہے ارشد مدنی جو 85 سال کی عمر میں کڑپا کی دعوت پر، ایک کڑپا کے مسلمانوں، اس کا درد تم نے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس درویش صفت انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھے، ہاں جو ان کے قریب رہتا ہے اس کا تڑپنا انہوں نے دیکھا، اس کا رونا انہوں نے دیکھا۔ اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں انہوں نے آواز لگائی تھی کہ مرتے دم تک، جب تک جسم میں جان ہے، روح میں طاقت ہے، انشاءاللہ ہندوستان کے دستور کی حفاظت اور اس کے بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ اس کی حفاظت اور ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے انشاءاللہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں کڑپا کے علماء، کڑپا کی جمعیت، آپ کے قائد محترم اور جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید معصوم ثاقب صاحب، میرے بھائی حضرت مولانا سید ارشد مدنی قومی صدر ہیں اور دنیا ان کے والد محترم کو اسیر مالٹا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حسین احمد مدنی کہ جس کے تاریخ کے نغمے، تاریخ کے قصے، بہادری کے نغمے آج تاریخ میں زندہ ہیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو ان کی تاریخ پر، ان کی حیات پر، ان کی بہادری پر، ان کی بے باکی پر، ان کی دلیری پر آپ کو کچھ قصے سنا دوں۔ میرے بھائی مدینہ منورہ کے اندر حسین احمد مدنی حدیث شریف پڑھاتے تھے اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہندوستان غلام ہو چکا تھا، ہندوستان خوبصورت وطن تھا، ہمارے آباء و اجداد نے مدینے کی صحبت، اللہ کے نبی کی صحبت کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں سب سے مقدس اور مبارک اگر مقام ہے تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ہے، مگر ہندوستان کے حالات نے تقاضا کیا، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، حسین احمد مدنی پڑھ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ حضور کی زیارت ہوتی ہے اور کہتے ہیں حسین احمد صحبت نبی سے کالے نبی افضل ہے، جاؤ ہندوستان میں تمہاری ضرورت ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی تمہاری شدید ضرورت ہے۔ ایک زمانہ ایسے قائد کا انتظار کر رہا تھا کہ جس کو حسین احمد مدنی کہتے ہیں۔ میرے بھائی آتے وقت قدم لڑکھڑا گئے، پیروں میں جنبش ہو گئی، لڑکھڑانے لگے۔ آج اسی کا فرزند ارجمن، درویش صفت انسان، مرد قلندر اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم نے 12 سال کی زندگی میں اس کو مسلح پر روتا ہوا دیکھا ہے، بلکتا ہوا دیکھا ہے اور آہیں بھرتا ہوا دیکھا ہے، اور اللہ کا فضل ہے جب حسین احمد مدنی جن کے صاحبزادے محترم آج کڑپا کے اندر موجود ہیں، کچھ لمحوں کے بعد جلوہ افروز ہوں گے۔ میرے بھائی حسین احمد مدنی جب مدینے کی گلیوں کو چھوڑ رہے تھے، خاندان پریوار کو الوداع کہہ رہے تھے، نبی کی محبت کو، نبی کی صحبت کو اور پڑھنے پڑھانے کو الوداع کہہ رہے تھے، نہ جانے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ آج جس کو دنیا اسیر مالٹا کے نام سے جانتی ہے، آج ان کا صاحبزادہ محترم، فرزند ارجمن، استاد محترم، امیر الہند، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، صدر جمعیت علماء آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ میرے بھائی آئین کی حفاظت کے لیے یہ ملک ہمارے علماء نے سیچا ہے، اکابرین نے سیچا ہے،
اور تاریخ گواہ ہے، انگریز مورخ گواہ ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو۔ نوجوانوں، جب تم اپنی تاریخ کو پڑھو گے، سینے سے لگاؤ گے، ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ 36,000 علماء کرام نے، عالم ربانی نے اس ملک کے خاطر اور وطن